الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو غالب، بہت علم والا، بادشاہ نہایت پاک اور سلامتی والا ہے۔ ہم اس کی حمد کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں دین اسلام کی ہدایت دی اور اسے 5 عظیم ارکان پر قائم فرمایا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ صاحب عظمت و کرم ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ ان پر بہترین درود و سلام ہو، اور ان کے آل و اصحاب پر، ان کے نیکوکار اور نشان راہ متبعین پر۔ اما بعد، مومنو، اللہ کے احکام کو بجا لا کر ان کی منع کردہ چیزوں سے بچ کر اس کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے اور انجام کار تقوی والوں کے لیے ہی ہے۔ تقوی دنیا و آخرت میں بھلائی کا سبب ہے۔ فرمان باری تعالی ہے، تقوی والوں کے لیے ان کے رب تعالی کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں اور اللہ تعالی کی رضامندی ہے، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا، اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے۔ اور حاجیوں کو تقوی کا حکم دیتے ہوئے مخاطب کر کے فرمایا کہ اپنے ساتھ توشہ راہ لے لیا کرو، سب سے بہتر توشہ اللہ تعالی کا تقوی ہے۔ اے عقل مندوں، مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ اور تمام مخلوقات کو تقوی کی بنیاد پر تعاون کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی امداد کرتے رہو، گناہ اور ظلم و زیادتی میں مدد نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اور تقوی یہ ہے کہ بندہ اللہ کے عذاب سے ڈر کر، اس کے اچھے ثواب کی امید رکھ کر، اس کے دین کو مضبوطی سے تھامے اور اس کی شریعت پر عمل کرے۔ اس دین کو مضبوطی سے تھامے جسے اللہ تعالی نے آج کے جیسے دن میں مکمل فرمایا تھا، جب اللہ کا یہ فرمان نازل ہوا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ دین اسلام کے 3 درجات ہیں، جن میں سب سے اعلیٰ درجہ احسان کا ہے، جس کی تشریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قول سے فرمائی ہے، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو یقیناً وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا، جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے، اور یقیناً آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہے، اور پرہیزگاروں کا کیا خوب ہی گھر ہے۔ دین کے درجات میں دوسرا درجہ ایمان کا ہے، جو زبان سے اقرار، دل میں یقین، اعضاء و جوارح سے عمل کا نام ہے۔ یہ طاعت سے بڑھتا ہے، معصیت سے کم ہوتا ہے۔ ایمان کی شاخیں 70 سے زیادہ ہیں، ان میں سب سے اونچی شاخ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے کمتر شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا ہے، اور حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ ایمان میں صلہ رحمی، والدین کے ساتھ حسن سلوک، سچ بولنا، نرم اور پاکیزہ گفتگو کرنا، معاہدوں اور وعدوں کو پورا کرنا، اور حسن اخلاق اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، رشتہ داروں اور یتیموں سے اور مسکینوں سے اور قرابت دار ہمسایہ سے اور اجنبی ہمسایہ سے اور پہلو کے ساتھی سے، راہ کے مسافر سے اور ان سے جن کے تم مالک ہو۔ یقیناً اللہ تعالی تکبر کرنے والوں اور شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتا، اور اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو، عہد و پیمان کو پورا کرو، اور فرمایا میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کریں، کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اور فرمان الہی ہے، نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، برائی کو بھلائی سے دفع کرو، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست، اور یہ بات انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کریں، اور اسے سوائے بڑے نصیبوں والوں کے کوئی نہیں پا سکتا۔
ایمان میں سے ہے مصیبت کے وقت صبر کرنا، نعمت کے وقت شکر ادا کرنا، نافرمانی اور بیزاری کے بعد توبہ کرنا، ندامت محسوس کرنا۔ فرمان ربانی ہے صبر کرنے والوں ہی کو ان کا پورا پورا بے شمار اجر دیا جاتا ہے۔ اور اس کا ارشاد ہے جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ اور ایمان کے 6 ارکان ہیں: اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور اچھی و بری تقدیر پر ایمان لانا۔ اللہ نے فرمایا لیکن نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب پر، پیغمبروں پر ایمان لائے۔ اور فرمایا بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا۔ ایمان کے ذریعے ہی نجات اور دنیا و آخرت کی بھلائی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ان جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان صاف ستھرے پاکیزہ محلات کا جو ان ہمیشگی والی جنتوں میں ہے۔ اور اللہ کی خوشنودی سب سے بڑی چیز ہے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہ کیا ان کے ہی لیے ہی امن ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ اور فرمایا یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی ضرور مدد کریں گے جو ایمان لائے، اور دنیا کی زندگی بھی ان کے لیے، اور اس دن بھی، اور دنیا کی زندگی میں بھی اور اس دن بھی جب گواہ کھڑے ہوں گے۔ اللہ پر ایمان کا مطلب ہم اس بات پر ایمان لائیں کہ وہی رب ہے، خالق ہے، کائنات کا مدبر ہے، اعلیٰ صفات اور اچھے ناموں سے متصف ہے۔ اللہ نے فرمایا یقیناً تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہوا، وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند اور ستارے پیدا کیے جو اس کے حکم کے تابع ہیں۔ سن لو، پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے، بہت بابرکت ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اپنے رب کو گڑ گڑا کر چپ کے پکارو، بے شک وہ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور زمین میں اس کی درستی کے بعد فساد نہ پھیلاؤ، تم خوف و امید کے ساتھ اسے پکارو، بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ ہم معزز فرشتوں پر ایمان رکھے۔ اللہ نے فرمایا اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ ہم ان تمام کتابوں پر ایمان رکھیں جو اللہ نے نازل کی ہیں، جن میں تورات، انجیل بھی شامل ہیں، اور اللہ نے قرآن کریم کو ان تمام پچھلی کتابوں پر نگران بنایا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے، اس نے آپ پر سچی کتاب نازل فرمائی۔ اور فرمایا اور ہم نے آپ پر سچائی کے ساتھ قرآن نازل کیا جو آپ سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا اور ان پر نگران ہے۔ اور ہم اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان رکھیں۔ اللہ نے کہا اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، پس وہ ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر ہم نے ان لوگوں سے انتقام لیا جنہوں نے جرم کیا، اور ہم پر مؤمنوں کی مدد کرنا لازم ہے۔ ہم آخرت کے دن، قیامت کے دن، حساب و جزا کے دن پر ایمان رکھیں۔ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ کے نیک بندوں کے لیے جنت کا بدلہ اور اس کے دشمنوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہوگا۔ اللہ نے فرمایا یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ہم اس بات پر ایمان رکھیں کہ اللہ نے تمام واقعات و حوادث کو پہلے ہی سے مقدر کر کے رکھا ہے، سبھی چیزوں کو لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ اللہ نے ان سبھی کا ارادہ کیا اور ان کی تخلیق فرمائی۔ اللہ نے فرمایا یہی اللہ کی سنت پہلے کے لوگوں میں بھی رہی ہے، اللہ کا حکم ایک قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے۔ اور فرمایا بے شک اللہ اپنے حکم کو نافذ کر کے رہتا ہے، یقیناً اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعریف یوں کی، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کوئی اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔
لا الہ الا اللہ کی گواہی کا مطلب عبادت صرف اللہ کا حق ہے، اس پاک ذات کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی، چاہے وہ کوئی فرشتہ، نبی، صالح و نیک اور ولی ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کا فرمان ہے، لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور فرمایا، تم اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو مت پکارو ورنہ تم سزا پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور اللہ نے فرمایا، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، آؤ ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ہم میں سے کوئی دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے۔ پھر اگر وہ اعراض کریں تو کہہ دو، گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ اسی میں نفس کی عزت ہے اور اس کی انکساری صرف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ نے فرمایا، اگر تم کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو بجز اس کے کوئی اور اس کو دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تم کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں۔ وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نچھاور کر دے، وہ بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا ہے۔ اور محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا اس بات کا متقاضی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت کی جائے، آپ کی باتوں کی تصدیق کی جائے، اپنے رب کی عبادت میں آپ کے طریقے پر چلا جائے۔ چنانچہ اللہ کی عبادت صرف انہی چیزوں سے کی جائے جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اللہ کا فرمان ہے، تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آئے، تمہاری تکلیف ان کو گراں معلوم ہوتی ہے، تمہاری بھلائی کی خواہش مند ہے اور وہ مومنوں پر نہایت شفیق و مہربان ہے۔ اور فرمایا، جو اس رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں جس کا ذکر وہ اپنے پاس تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ اور فرمایا، اگر تم میں کسی چیز کا اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، ایسا کرنا بہت بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بہت اچھا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رسالت کو ثابت کرنے کا مطلب امت کے بیچ موجود تنازع کو رفع کرنا اور اس کے سرچشمے دلیل کو متحد کرنا ہے۔ اس سے عبادتیں متحد ہوں گی، ان کی ادائیگی کے طریقے مختلف نہیں ہوں گے۔ یوں امت کتاب و سنت میں وارد نہ ہونے والے طریقے پر عبادت کر کے بدعتوں سے محفوظ رہے گی۔ اس طریقے سے لوگ اکٹھے ہوں گے اور دل باہم مل جائیں گے۔ اسلام کے ارکان میں سے دوسرا رکن نماز قائم کرنا، تاکہ وہ بندے اور اس کے رب کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہو، اس کی نجات اور وقت کی تنظیم کا سبب ہو، بندے کے احساس کا ذریعہ ہو کہ اس کا رب اس کے دیکھ رہا ہے، اس سے وہ بڑے کاموں اور ذمہ داریوں کو انجام دینے کی ٹریننگ پائے گا۔ نماز میں ظاہر و باطن کی طہارت اور معنوی و حسی طہارت ہے۔ باجماعت نماز سے سماج میں ہم آہنگی ہوتی ہے اور لوگوں میں باہمی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا، نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے با ادب کھڑے رہو۔ اور اللہ کا فرمان ہے، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں میں فرض ہے۔ اور اللہ کا فرمان ہے، یقیناً نماز بے حیائی و برائی سے روکتی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ اور فرمان ربانی ہے، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اپنے سروں کا مسح کرو، اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو، اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کرو۔ اور فرمایا، دن کے دونوں سروں میں نماز قائم کرو، رات کی کئی ساعتوں میں بھی، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کرتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے۔ اسلام کے ارکان میں سے ہے کہ جو مال انسان کماتا ہے اس میں سے ایک حصہ مخصوص مصارف میں زکوٰۃ دینا، جس سے معاشرے کا نفع ہوگا، معیشت کی رفتار بڑھے گی۔ بخیلی، کنجوسی، انانیت سے نفسوں کی پاکی ہے۔ خرچ کرنے نوازنے پر نفس کی تربیت ہے، اس سے ضرورت مندوں کی خبر گیری ہوتی ہے، سماجی رشتے مضبوط کیے جاتے ہیں، معاشرے کے افراد باہم ایک دوسرے سے جڑتے ہیں، جس سے محبت پیدا ہوتی ہے، الفت پنپتی ہے، سماجی ہم آہنگی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو، جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے سب کچھ اللہ کے پاس پالو گے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اور
اللہ کا فرمان ہے میری رحمت تمام اشیاء پر محیط ہے، تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے اور زکوٰۃ دیتے اور ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اور اللہ کا فرمان ہے صدقے صرف فقیروں کے لیے ہیں، مسکینوں کے لیے ہیں، ان کے وصول کرنے والوں کے لیے، ان کے لیے جن کے دل پرچائے جاتے ہیں، اور گردن چھڑانے کے لیے، قرض داروں کے لیے، اللہ کی راہ میں اور راہ رو مسافروں کے لیے ہے۔ اور چوتھا رکن ماہ رمضان کے روزے ہیں، جن سے صبر، شہوتوں سے لڑنے، مسکینوں کی ضرورت کے احساس کا نفسوں کو عادی بنایا جاتا ہے، ان کی تربیت کی جاتی ہے کہ وہ بری عادتوں سے نکلے، ان سے دل میں دنیا کی محبت کا غلبہ کم ہو جاتا ہے، ان میں تواضع اور جسموں کی صحت ہے۔ اللہ کا فرمان ہے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ گنتی کے چند ہی دن ہیں، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو وہ اور دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ پھر فرمایا ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت دینے والا، ہدایت کرنے والا ہے، اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ پانچواں رکن حج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے حاجیوں کو اس کے مناسک ادا کرنے کی توفیق بخشی۔ حج آخرت کی یاد دہانی کراتا ہے، دلوں میں رب اور اس کے احکامات کی تعظیم راسخ کرتا ہے، ساتھ ہی انہیں تسلیم و رضامندی کے ساتھ قبول کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ حج میں جماعت کے ساتھ ہم آہنگ ہوا جاتا ہے، قربانی، نذر، فدیہ کے جانوروں کو ذبح کر کے کھانا کھلایا جاتا ہے۔ حج میں وقت کا احترام، نفع بخش چیزوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو، ہاں اگر تم روک لیے جاؤ تو جو قربانی میں میسر ہو وہ کر ڈالو۔ اور فرمایا حج کے مہینے مقرر ہیں، اس لیے جو شخص اس میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے، گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑا کرنے سے بچتا رہے۔ بیت اللہ کے حاجیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خطبہ دیا، جمع و قصر کے ساتھ ظہر اور عصر کی نماز پڑھی، اس کے بعد عرفہ میں وقوف فرمایا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، پھر آپ مزدلفہ کے لیے روانہ ہوئے، وہاں 3 رکعت مغرب اور 2 رکعت عشاء کی نماز اکٹھی پڑھی اور رات گزاری یہاں تک کہ فجر کی نماز پڑھی، پھر وہاں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ٹھہرے رہے یہاں تک کہ خوب اجالا ہو گیا، پھر منا کے لیے روانہ ہوئے اور جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں ماری، پھر اپنی قربانی کے جانور ذبح کیے اور اپنا سر منڈوانے کے بعد پہلے مرحلے کے لیے حلال ہوئے، پھر کعبہ شریف گئے، اس کے 7 چکر لگا کر طواف افاضہ کیا، پھر آپ منا واپس آ گئے جہاں آپ نے تشریق کے 3 دن رات گزاری، جمرات کو کنکریاں ماری، آپ ہر دن 21 کنکریاں مارتے، پہلے جمرہ صغرا کو پھر جمرہ وسطیٰ کو کنکری مارتے اور ان دونوں کو کنکری مارنے کے بعد دعا کرتے، پھر جمرہ عقبہ کو کنکری مارتے۔ آپ نے 2 دن میں جلدی نکلنے کی اجازت دی ہے۔ اے مسلمانوں، آپ کا یہ دن فضیلت والا دن ہے جس میں اللہ تعالی جہنم سے گردنوں کو آزاد فرماتا ہے اور قریب ہو کر عرفہ میں ٹھہرنے والوں پر فرشتوں کے سامنے فخر جتاتا ہے۔ بس اللہ تعالی کی حمد و ثنا، ذکر اور دعا بکثرت کرو، کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کے مقامات میں سے ہے۔ اللہ نے فرمایا اور تمہارے رب نے کہا مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے معاملات کو آسان کر، ہماری ذریتوں کی اصلاح فرما، ہمیں جنت میں داخل کر اور جہنم سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ ہمارے حج اور ہماری اطاعت کو قبول فرما، تو اپنے شکر و ذکر اور اچھی عبادت پر ہماری مدد فرما۔
دنیا کے مغرب و مشرق میں مسلمانوں کے حالات سدھار دے، ان کے دلوں کو جوڑ دے، ان کے تمام معاملات کا ذمہ لے لے، ان کے بیچ محبت پیدا کر۔ اے اللہ تو فلسطین میں ہمارے بھائیوں کا خیال رکھ۔ اے اللہ تو ان کے بھوکوں کو آسودہ کر، ان کے بے گھر کو آسرا دے، ان کے خوف زدہ کو امن عطا کر، ان کے دشمنوں کے شر سے ان کو بچا لے۔ اے اللہ تو مسلمانوں کے حکمرانوں کو ہر بلائی کی توفیق دے، انہیں ہدایت اور تقوی کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ تو ان کے دلوں کو جوڑ دے اور ان کے تمام معاملات کا ذمہ لے لے اور ان کے بیچ محبت پیدا کر دے۔ اے اللہ ان کے کمزوروں کی تو مدد فرما، اے اللہ ان کی تو مدد فرما ان کے اور اپنے دشمنوں کے خلاف۔ اے اللہ تو مسلمانوں کے حکمرانوں کو ہر بلائی کی توفیق دے اور انہیں ہدایت اور تقوی کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبد العزیز اور ان کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو توفیق سے نواز، اور اسلام اور مسلمانوں کے لیے انہوں نے جو کچھ پیش کیا اور پیش کر رہے ہیں اس پر انہیں بہترین بدلہ عنایت کر۔ اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے، اور جہنم کی عذاب سے بچا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبيه الأمين۔